ہمارے چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو وہ اس کا مشاہدہ کر سکتی ہیں۔ اگر ہم درخت پر نظر کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں ایک بیج ہوتا ہے جس کو زمین کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اب جیسے وہ بیج زمین کے سپرد کیا جاتا ہے تو تمام قوتیں اس کے لیے کام کرنے لگ جاتی ہیں تاکہ وہ بیج بارآور ہو جائے، یعنی اسے وہ اتنی نمی ملتی ہے، اس کو وہ اور جو غذا ضروری ہے، اس کو جو حدت ضروری ہے، گرمی ضروری ہے، وہ سب اس کو زیر زمین مہیا ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں ایک عمل پیدا ہوتا ہے جس سے ایک چھوٹی سی کونپل پیدا ہوتی ہے۔ کونپل پیدا ہونے کے ساتھ ہی جڑیں اس کی نکلتی ہیں۔ جڑوں پر اگر آپ دیکھیں تو جڑیں زمین سے پانی سینچتی ہیں، اس پانی میں مختلف قسم کی معدنیات ہوتی ہیں جن کو لیتے ہیں۔ وہ معدنیات، وہ پانی اس ننھے منھے پودے کی پرورش میں مددگار ہوتے ہیں، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جڑیں اپنا کام کتنی تندہی سے کرتی ہیں، زمین سخت ہے، کہیں پتھر ہے، لیکن وہ تھکتی نہیں، وہ اپنا کام جاری رکھتے ہیں تاکہ سطح پر جو پودا ہے وہ تباہ نہ ہو سکے۔ اور پھر وہ پودا بڑا ہوتا ہے، اس میں پھل پھول لگتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ زمین سے جو وہ نمی لے رہا ہے یا جو معدنیات لے رہا ہے، اس طرح کی چیزیں لے رہا ہے، وہ درخت واپس دنیا کو لوٹا دیتا ہے، اس انوائرمنٹ کو لوٹا دیتا ہے۔ یعنی اس پہ جو پھل لگتے ہیں اس کو ہم کھاتے ہیں، اس میں مختلف قسم کی معدنیات ہوتی ہیں اور فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے توانائی کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے پتے کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر کے ہمیں آکسیجن دے دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کس طرح وہ پودا جو اس نے زمین سے حاصل کیا ہے اس کو واپس اس یونیورس کو لوٹا رہا ہے۔ اس کے پتے خشک ہو کر گرتے ہیں یا سبز پتے ہوتے ہیں، وہ چارہ بن جاتا ہے مختلف جانوروں کا۔ اس کی شاخوں میں پرندے بسیرا کر لیتے ہیں، اور اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو اس کی خشک لکڑی مختلف کام میں آتی ہے۔ کہیں فرنیچر بنتے ہیں، کہیں دروازے کھڑکیاں بنتی ہیں، کہیں وہ جلنے کے کام آ جاتی ہیں۔ تو اگر ہم اس سے دیکھیں تو ہمیں حاصل یہ ہوتا ہے کہ ایک وہ ننھا سا بیج جس نے زمین سے توانائیاں سینچی اور اس کی بنیاد پر وہ بڑا ہوا، تناور ہوا، اس نے وہ جو کچھ حاصل کیا تھا اس کو لوٹانے کی بھرپور کوشش کی۔ انسان کو اس سے سیکھنا یہ چاہیے، ہمیں اور آپ کو اس سے سیکھنا یہ چاہیے کہ ہم بھی جو اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے حاصل کرتے ہیں، یعنی ہمارے پیرنٹس جو ہم پر اپنی زندگی نچھاور کر دیتے ہیں، یعنی جو اپنے لیے وہ بہتر کر سکتے ہیں، خواہ و خوراک ہو، رہن سہن ہو، کپڑا ہو، لیکن وہ سب پر کمپرومائز کرتے ہیں اور ہمیں پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں تاکہ ہم ایک اچھا فرد بن سکیں، ایک اچھی شخصیت بن سکیں یا ایک اچھا درخت بن سکیں۔ تو اب ہم نے اپنے گھر سے جو کچھ لیا اور ہمارے معاشرے نے ہماری پرورش میں جو حصہ لیا، اب ہمارا یہ فرض ہے کہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ہم پھلدار بن جاتے ہیں، تو ہمیں وہ پھل معاشرے کو لوٹانا چاہیے۔ ہم معاشرے کو کیسے لوٹا سکتے ہیں؟ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی ضروریات کا احساس کریں، اور ہمارے ساتھ اگر کوئی بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں تو ہم ان کا خیال کریں، ان کو دیں۔ معاشرے میں اگر کوئی تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، اس کی مدد کریں، اچھے الفاظ دیں، جیسے پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے، اچھے اچھے الفاظ دیں، لوگوں کے ساتھ بہتر رویہ کریں۔ تو اس طرح ہم جیسے درخت نے زمین سے چیزوں کو حاصل کیا اور واپس یونیورس کو لوٹا دیا، اس دنیا کو لوٹا دیا، اسی طرح ہم اپنے پیرنٹس سے، اپنے ماحول سے، اسکول سے، درسگاہوں سے جو کچھ حاصل کرتے ہیں اور جس کی بنیاد پر ہم تناور بنتے ہیں، پھلدار بن جاتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ چیزیں معاشرے کو لوٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً
ایک جو معاشرہ ہے وہ صحت مند ہوگا، تندرست ہوگا، مہذب ہوگا۔